جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، 10 دن اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور جس سال آپ فوت ہوئے اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور افضل اعتکاف رمضان کے مہینے کے آخری 10 دنوں کا ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں، رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فوت کر لیا۔ یہاں پہ آپ کی فوتگی کا اعلان کون کر رہی ہیں؟ جناب عائشہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ فوت ہو گئے، اور فوت ہونے کے بارے میں ذکر کون کر رہی ہیں؟ آپ کی بیگم، ہماری ماں، اور وہ خاتون جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت جس سے ہے وہ عائشہ ہیں۔ تو وہ عائشہ بھی کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ فوت ہو گئے۔ اس سے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائی، ہمارا موضوع کیا ہے؟ اعتکاف۔ تو اعتکاف آپ کی سنت ہے، مستحب عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے۔ جو اعتکاف بیٹھے گا اس کو ثواب ملے گا، لیکن اعتکاف بیٹھنا واجب اور لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس وقت اعتکاف واجب ہو جائے گا جب کوئی آدمی یہ منت مان لے، نظر مان لے کہ میں اللہ کے لیے اعتکاف بیٹھوں گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ہمارے دوسرے خلیفہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ انی نذرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام قال فاوف بنذرک۔ عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے گا۔ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں، کفر کے زمانے میں، شرک کے زمانے میں یہ منت ماننی تھی، یہ نظر ماننی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف بیٹھوں گا۔ آپ نے فرمایا اپنی نظر کو پورا کرو۔ چنانچہ جناب عمر فاروق نے ایک رات کا مسجد حرام میں اعتکاف کیا۔ کیا اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، یا روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوگا؟ میرے بھائی، اس معاملے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا تصور روزے کے بغیر ممکن نہیں ہے، وہی اعتکاف قابل قبول اور معتبر مانا جائے گا جس میں اعتکاف بیٹھنے والا روزے کی حالت میں ہوگا۔ اور دوسرے علماء کرام کہتے ہیں نہیں بھئی، اعتکاف مستقل عبادت ہے، روزے مستقل عبادت ہیں، دونوں کا آپس میں کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ وہ علماء کرام جو کہتے ہیں اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے، ان کی پہلی دلیل وہ حدیث ہے جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف بیٹھوں گا، تو آپ نے کہا اپنی نظر کو پورا کرو۔ میرے بھائی، وہ ایک رات کے لیے اعتکاف بیٹھے، کیا رات کو روزہ رکھنا ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے بغیر بھی اعتکاف کا تصور موجود ہے۔ تو میرے بھائی، یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ روزے کے بغیر اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے۔ اب کہنا یہ چاہتا ہوں، اس گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ اس گفتگو سے آپ کو ملے گا کیا؟ ملے گا یہ کہ ایک آدمی شوگر کا مریض ہے، وہ روزے نہیں رکھ رہا، کیا وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ جی ہاں، بیٹھ سکتا ہے۔ ایک آدمی، ایک بچہ ہے، نابالغ ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا، کیا اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ جی ہاں، بیٹھ سکتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے میرے بھائی کہ روزوں کے بغیر بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، اگرچہ مکمل اعتکاف وہی ہوگا، زیادہ ثواب تب ملے گا جب آپ روزے رکھ کے اعتکاف بیٹھیں گے۔